خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام کا سر انور کاٹ لیا گیا، مکمل طور پر سر انور کو تن سے جدا کر دیا گیا، یعنی کہ سر انور کا جسم اقدس سے بظاہر کوئی رشتہ نہ رہا۔ اب اس کٹے ہوئے سر کی کیا کرامتیں ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی جاتی ہے، تب آپ کو پتا چلے حسین کس ہستی کا نام ہے، ان کے کٹے ہوئے سر کی شان کیا ہے۔ جب امام کا سر کاٹ لیا گیا اور بھی سارے کٹ گئے سر، تو ظالموں نے ان سروں کو نیزے پہ اٹھایا۔ اس سر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا خون کبھی خشک نہیں ہوا، وہ خون ٹپکتا ہی رہا، اور وہ خون جہاں جہاں ٹپکا اس خون نے اپنی تاثیر دکھائی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے پہلے سر حسین کو اپنے زانوں پہ رکھا تو امام علی مقام کے خون کا قطرہ ٹپکا اور ابن زیاد کے اس زانوں پر پڑا تو زانوں کو چیرتے ہوئے وہ قطرہ زمین کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد پر اس قطرے خون کا توجہ کرنا، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ گویا کہ کٹا ہوا سر حسین بتا رہا ہے ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ امام علی مقام کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا، اس سر کی کرامت اب دیکھیں۔ اب نیزے پر سر انور چل رہا ہے۔ اہل سنت کی کتب میں نیزے پہ انہوں نے سر اٹھایا وہ تو دشمنی سے اٹھایا، لیکن دشمن کچھ بھی کرے دوستوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور جیتنے والے کا سر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ قدرت نے ان کی عقلوں کو ایسے اندھا کر دیا تھا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کہ حسین پاک کو شہید کر کے بھی وہ نیزے پہ اٹھا رہے تھے بغض میں، مگر حسین کا سر اشارہ دے رہا تھا کٹ کے بھی میں دشمنوں سے بلند ہوں، اب بھی یہ میرے مقابلے پر نہیں ہے۔ سر حسین آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے قافلہ چل رہا ہے۔ قافلے کے بارے میں آپ نے محرم شریف کی جو 10 دنوں کی محفل ہوتی ہے اس میں جو ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ سید زادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں استاد زمن علامہ حسن بریلوی سے، صد الافاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی سے، یہ کہ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔ اس حالت